نبر قلوبنا بنور الإيمان أشرح صدورنا بالأحاديث والقرآن وصل على جميع الأنبياء وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور تذكر موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت. شہر میں شور و غوغا اور مقبرہ خاموش. ابھی جام ساقی بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی چھلک پڑا. رہی دل کی یہ دل میں حسرتیں کہ قضا نے نشاں کو مٹا دیا. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. درود پاک سارے حضرات محبت نال. قابل صد تعظیم و تکریم انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حاضرین اور سامعین کرام، چند ماہ قبل سر ضلع دی عظیم شخصیت مذہبی، سیاسی، سماجی بے باک، نڈر، ہر دل عزیز، تمام دے نال محبت کرنے والا، اپنے تے غیراں دے کم آمن والا، عظیم رہنما فضیلت الشیخ
علامہ قاری محمد کفایت اللہ صاحب میرے برادر کبیر، دار الفنا تو دار البقا دی طرف اس جہان فانی تو رخصت ہو کے اللہ دی ملاقات کو پسند کر کے ضلع والیوں کو یتیم کر کے چلے گئے۔ موت العالم موت العالم، عالم علم والا، عالم جہان، عالم دی موت وفات پورے عالم دی وفات تے موت ہوندی۔ علم اور خطابت دا ایسا خلا چھوڑ گئے کہ چارے پاسوں نظر دوڑاؤں تو کوئی ایسا بندہ اون دے مد مقابل یا اون دی جگہ کو پر کرن والا نظر نہیں آتا۔ ہر بندے دی زبان دوتے اے الفاظ ہیں کہ اساکوں یتیم کر گئے، بھائیاں دا بھائی ہائی، یاراں دا یار ہا، اور غربا دا ہمدرد، بے سہارا لوگوں کو سہارے دیون والا، لڑائی جھگڑیاں کو نمٹاون والا، فیصلہ کن، ایسے کم کیتن کہ جن دے نال دوہیں فریق راضی ہوئیں، دشمنیاں کو ختم کرا کے آپس دے اندر گل لا کے بھائی بند بنا کے انہاں خاندانہ کو، انہاں برادریاں کو، انہاں قوم کو اکٹھا کرن والا، ایسے لوگ اللہ کو پسند ہو دیں، پیارے لگ دیں، تو رب تعالیٰ پھر انہاں کو اپنی طرف واپس سلگیں دیں۔ قانون قدرت کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ ضرور چکھنے۔ انہوں نے بھی موت دا ذائقہ چکھ دے اور اسا کو غمگین کر کے غم زدہ کر کے اس دنیا تو چلے گئے۔ 4-5 نمہاراں گزرن کو بعد بھی یقین نہیں آندا، دوستان دے فون آندن، کل ایک مولانا سے فون کی تھی پہن ادن یار رکھے یقین نہیں آندا آجا تائیں، بس یہ خیال آندے بدا ہو سی کتیں جلسے دیتے ہو سی، کہ نہیں باہر ہو سی، کہ نہیں سفر تے ہو سی۔
تے واپس والا سی. ہر بندے دے اپنے تاثرات ہیں. کوٹ سلطان دے وچوں ایک بزرگ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں. وہ آئے نہ آکھن لگے کہ 3 راتاں ہو گئی ہیں، میری نیندر اڑ چکی ہے. رات کو نیندر نہیں آندی، اٹھی بانا، کہیں ویلے رونا، کہیں ویلے ہنجو پنہینا، کہیں ویلے اللہ کو دعا منگدا ہوں دی مغفرت دی، بخشش دی، درجات دی بلندی دی. تے کہیں ویلے آہداں اللہ سیاں تیرے کول تا ایسے بہو ہیں پہ، سارے کولو ایو جہاں کوئی نہیں. تیرا قانون تا ایو ہی ہے کہ تو اپنے کولو سڈیا ہویاں کو بلا واپس نہیں بھیجیں دا. تیری قدرت ہے جے ایک دفعہ ولا سکو ولا دے میں ہاں سکو اجا اندی بہت ضرورت ہے، جو اند نال دبیا کوئی نہیں. آپ نے غیر مذاہب دے لوگ ویسے تو روزانہ آندن، آج بھی آئیں. وہ آکھن لگے کہ ایسا اہل تشیع ضرور ہے، لیکن وہ آکھے سچ پوچھو تو اسا کو بھی ان دی خاص الخاص کمی محسوس ہوندی پئی کہ اسارے نال ایسی معاملہ فہمی دے نال ایسی پختہ گفتگو کریں دا کہ اسارا بھی دل تسلیم کریں دا کہ بھئی یہ جڑی گال آہدہ پہ حق آہدہ پہ سچ آہدہ پہ سکوں مننی چاہی دیئے اور سارا دل تسلیم کریں دا اسد منیں دے سے ان دی گال. بل بڑی گل کی دی ہے کہ وزاداری ہے، خودداری ہے، ذرائع معاش ذرائع آمدنی کوئی خاص نہ ہیں، لیکن انہیں اپنی حیثیت کو قائم دائم رکھے، کہیں دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھ دے ہوئے اچھا لباس، اچھی سواری اور اچھا سٹیٹس انہیں بنا کے رکھے. الہ العالمین نے انہوں کو اپنے کول سدے. میں یہ سمجھدا کیونکہ بھائی ہم کچھ گال ہی دوستان دے نال دوستان والیاں ہیں، میرے نال بھراواں والیاں گالیاں بھی ہیں. میں ایک زندگی دا انہاں معمول ڈٹھا، باوجود تمام تر مصروفیات دے روزانہ دے حساب نال 20 بندے انہاں دی ڈیلنگ، انہاں دے کمکار، انہاں دے کاغذات، گڈی دا ڈیش بورڈ اکثر بھریا رہندا ہا کہ فلاں دا کم فلاں دا کم فلاں دا کم. کہیں ویلے ایس پی کول، کہیں ویلے ڈی سی کول، کہیں ویلے کمشنر کول، ڈی آئی جی کول، آمد و رفت. لیکن قاری قرآن ہا منزل اندی کدہی نہیں چھٹتی، تلاوت قرآن نہیں چھٹتی. جرا ہی تھائی رہ دے ہیں یہ آخری کھڑکی انہوں پچھلے پاسوں گھر رہا، انہوں دروازہ چھوٹا لگا ہویا ہوتا. فجر دی نماز دی امامت خود کرنی اور امامت دے اندر
جیڑی خاص الخاص گال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید دے الحمد کو شروع کرے نے ہن روزانہ ہک پا دے حساب نال اور والناس تے ختم کرے. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے جہاں میں آپ انہوں نے پچھوں نمازاں پڑھ کے سنیا بھی ہے ڈٹھا بھی ہے. رمضان المبارک دا ختم تراویح والا جب تک جسم دے اندر سکت ہے طاقت ہانے کدیں بھی تراویح دی نماز دے اندر انہاں قرآن مجید دا ختم نہیں چھوڑیا. تو لا محالہ جڑا قرآن تراویح دے اندر سنے دے کچھ بھی نہیں ایک یا دو دفعہ تو پہلے ان کو ضرور دہریندا بھی ہا. تو یہ آپ اندازہ کرو کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت تسلسل سفر والا ختم علیحدہ نماز والا علیحدہ تراویح والا علیحدہ. یہ رب تعالی دے قرآن دے نال محبت ایسی ہے کہ حضور سیدہ فرمانے کے دن قیامت دے اللہ حافظ کو آکسی کہ 10 بندے بھی بخشوا گھن تے پھر جنت قرآن بھی پڑھ دون تے جنت دے درجات بھی چڑھتا پڑھ. تو انشاءاللہ اللہ نے او جنت دے درجات بھی اپنے حکم دے مطابق اپنے فیصلے دے مطابق اپنے قانون دے مطابق اللہ نے او درجات بھی انہوں کو عطا کر دیتے. معاملہ اگر کہیں مقام دوتے ختم نبوت دا آئے کہیں بھی دل دے اندر ایک خواہش نہیں کی تھی کہ کوئی میں کو قائد بنا کے آگاہ پیش کرے، لیکن ایک مجاہد دی طرح باوجود 22 سال تک دل دا عارضہ رہ گئے، 3 وال بند، شوگر، بلڈ پریشر، دوائیاں دا ایک بڑا تھیلا ہر ویلے نال ہا. بعض اوقات بلڈ پریشر دی کیفیت یہ بھی ہوندی ہے کہ بیان کتنے ہویا تو اندے کو پہلے چکر گننا کہ کتنا ہے، بعد دے وچ ولا دے گننا کتنا ہے. تو ایک ڈاکٹری طریقہ بھی ہے کہ بھی چلو اپنے آپ کو بندہ محفوظ رکھ کے اندے ضرورت دے مطابق ادویات بھی استعمال کر سکتے. دوائی دا استعمال سنت ہے. ختم نبوت دے معاملے دے اندر اگر جلوس ہوئیں، ریلیاں ہوئیں، جلسے ہوئیں تو اپنی شرکت صرف اور صرف ہی وجہ واسطے لازم بنائیے کہ کل دی قیامت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بن وجنا. علماء بزرگ فرمیندن کہ ختم نبوت دے کہیں بھی معاملے دے اندر کہیں بھی فرد نے کہیں بھی شخص نے تھوڑا یا زیادہ کم کیتے دن قیامت دے او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت دا حقدار ہو سی. غازی علم الدین کوئی بہت بڑی شخصیت نہ ہو، نہ کوئی عالم، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مولوی،
ایک درخان دا پتر ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے لاہور موچی دروازے دے تقریر کی تھی کہ کون ہے جیڑا پاک پیغمبر دی عزت عظمت ناموس آپ دی رفعت بلندی اندے اتے جان قربان کرنے والا ہندو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگیلا رسول آکھ کے کتاب لکھی ہے. ان کو راجپال کو جہنم تک پہنچامن والا کون ہے؟ غازی علم الدین دل دے اندر ٹھان کی دی فیصلہ کر گیا، نہ کہیں کو ذکر کیتے نہ کہیں کو دسے نہ شہرت کیتی ہے، عام گھر دے استعمال دی چھری چاہتی ہے بن کے راجپال کو کہ تو ہے میرے محبوب پیغمبر کو رنگیلا آکھن والا، واصلے جہنم کی تھے. تو پھر آکھن والیاں نے اوے اے آکھے. علامہ اقبال نے آکھیا کہ اساں تے گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترکھان دا پتر بازی لے گیا. بزرگ بریلوی مکتب فکر دے میاں والی دی جیل وچ ملن. دوجی بھی بہار پھانسی دا فیصلہ آ چکا ہے. انہیں آنکھیں بھی بن کے مل لاواں عاشق رسول کو. ملے نا انہیں آنکھیں کہ بھئی آخری وقت تے کو ملن واسطے آیا ہوں، کل تیری پھانسی ہے. وہ کہ کل نہیں ہے میری پھانسی، کہ عدالت دا فیصلہ آ چکا. کہ رات میں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہے، یہ انہاں فرمائے کہ بھی پرسوں تیری میری ملاقات ہو سی. تو لہذا میری کل پھانسی نہیں. لوگوں دا احتجاج ود گیا، جیل دا گھراؤ ہو گیا. انگریز دا دور حکومت ہے انہاں پھانسی معطل کر دیتی، خاموشی دنال بے نمہار بلا پھانسی دیتی. تو انہیں یہ کیا کہ میری حضور سے دنال گل ہو چکی. تو اس کا مقصد یہ کہ ختم نبوت دے کہیں بھی معاملے دے اندر اگر کہیں نے کم کیتے تو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پسند نہیں کیتا، بلکہ اگر او پھانسی لگ کے شہید ہو کے یا فوت ہو کے آئے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال بھی کیتے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری ساری زندگی ختم نبوت دے سلسلے دے وچ کام کریں دے رہ گئے. مرزا قادیانی کو بے ایمان، جھوٹا، کافر، مرتد
قرار ڈویندے اس جہان فانی تو رخصت ہوئی. ترکی دے عالم دین نے خواب ڈیٹے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے تے سوارن صحابہ دی جماعت نالے بڑی رفتار دے نال گھوڑے بھجدے آنن. وہ عالم آدھے میری خوش نصیبی کہ رب نے میں کو خواب دے اندر حضور سین دی زیارت کرا دیتی. میں اگاں گیاں استقبال کیتم. میں پوچھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تشریف کیتی ویندے ہو بڑی جلدی دے نال؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا عطا اللہ آندا پہ میں اون دے استقبال دے واسطے ویندا. اور دے صبح ہوئی خواب میں رات کو دیکھ چکا. میں ہندوستان دے وچ عالم دے نال رابطہ کیتا. خط پہنچ دیاں واپسی جواب آندے تک انہوں نے دسیا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے. اور دے پھر میں او خواب والی رات دی تاریخ کو تے حضرت بخاری دی وفات کو میں آپس جلے ملا کے ڈٹھا تو او اوہ دمہار ہے جرے دمہار عطا اللہ شاہ بخاری وفات پا گئے. اس کا مقصد کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمن والے دا پھر جائے ختم نبوت دے سلسلے وچ کوئی بھی کم کیتے میرے محبوب نے پسند صرف نہیں کیتا بلکہ نال استقبال بھی. تو میرا خیال ہے کوئی ایسا موقع نہ ہا کہ جڑا سارے لیا دے اندر یا لئے ضلع دے اندر کدھائیں بھی ختم نبوت دا کوئی معاملہ اگر پیش آئے تو قاری صاحب اون دے اندر بھی ہمیشہ پیش ہی رہے. عظمت صحابہ دا معاملہ جب کتھائیں بھی آئے وہ معاملے دے اندر بھی اگر انتظامیہ دے نال اڑنا پہ گئے تا اڑ گئے لیکن انداز ایسا اختیار کیتے کہ ڈائریکٹ بندوق نہیں ماری. ایسے انداز دے نال معاملے کو فیصلے تک پہنچائے کہ انتظامیہ بھی مجبور ہو گئی ہے کہ بھی ایدہ موقف بالکل درست ہے. صرف دیوبندیاں واسطے نہیں، راجن شاہ دے علاقہ دے اندر بریلوی مسلک دے مولوی سے کہیں کول خانی دے ہوتے ماتم دی گل کریں دے ہوئے حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ جائیں منہ تے تماچے مارے من ضرب الخدودہ وشق الجیوبہ کپڑے پھاڑ دیتے ہائے وائے کیتی فلیس منا ساڑے وچو نہیں. اون مولی صاحب نے ایک گل یہ حدیث بیان کر دیتی کیونکہ کل خانی دا مجمع ہر عقید مسلک دا بندہ موجود ہے. تو اہل تشیع نے احتجاج کر کے دھرنا دے دیتا کہ اے اتھوں مسجد بھی پٹو تے مدرسہ بھی پٹو ورنہ اساں خود پٹ رہے سو. دھرنا دے دیتے ہوں انہاں کو سمجھ نہیں آندی کہ بھی اساں کیا کروں کیویں کروں. کہتے ہیں اے نہ ہوئے کہ حملہ کر کے
مسجد مدرسے کو پٹ چھوڑیں تا آ کے قاری صاحب تک اطلاع پہنچی کہ یہ معاملہ تھی نہ پہ سارے دی کو سوچ والا بندہ ہو گیا میرا کیا واسطہ وہ جانے انہوں دا کم جانے لیکن تب پہنچن انتظامیہ کو نال لینے یہ معاملہ کیا ہے کہ بھئی مولوی صاحب نے ایک گل کی تھی مولوی صاحب نے گل کر دیتی ہے ٹھیک ہے این گل دے نال مسجد مدرسے دا کیا تعلق تساں مولوی صاحب دے متعلق کوئی جیڑی تاری شکایت ہے یا تساں چاہ دے او دسو رہائے مسئلہ کہ تہاری فقہ دے اندر تہارے مسلک دے اندر ایک کم جائز ہے سارے نزدیک جائز نہیں ہے آسائیں دا اظہار کرنے پہلے آجا کام او کرو یا بدلہ گن دو تو اتنا گنو جتنی تو کوئی تکلیف پہنچی مسجد مدرسے دا تا کوئی عمل دخل نہیں ہے قاری صاحبہ کہ بھی مولوی صاحب دوتے پرچہ دے دو دل آزاری دا کہ بھی انہیں دل آزاری کی تھی باقی مسجد مدرسے کو پوچھنا مقصد کیا ہے کہ پرچہ تھی گئے ہفتہ مہینہ ہے رہ کے گزار کے وہ تو والا واپس والا سی تے اے مسجد مدرسہ تا دیر قائم اور دائم رہ بنے جو انہاں دا غلط مطالبہ یعنی معاملے کو نمٹا دیتے الہ العالمین دے حضور اساں بھی یہ دعا کرنے ہیں کہ رب سونا حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو جی میں دنیا دوتے دوست و احباب انہاں دے نال محبت کریں اللہ پاک بھی انہاں دے نال وہ محبت جی میں رب صحیح نے کیتی ہے مالک کائنات انہاں دے درجات کو بلند فرماوے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال آپ دی محبت دا کہیں بھی عنوان دے ہوتے ہیں اگر کہیں نے خواہش کی تھی ہے کہ قاری صاحب سا کو معراج سنوا رہے ہوں کوئی بھی مطالعے دی ضرورت نہیں ہے بس ذمہ داری دیں جگہ کلو چل دے ہوئے سٹیج تک آدھے آدھیاں ذہن دے اندر مضمون بنا کی دے مضمون تیار کی دے بڑی ہی تفصیل دے نال قرآن دے روح دے نال احادیث دی روشنی دے اندر سنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج کو بیان کر دیتے ہیں اگر سیرت کو بیان کرن دا معاملہ آئے تو میں ہمیشہ جہاں تک انہاں دے بیانات سڑن سیرت دا کوئی ایک پہلو نہیں ہے کئی پہلوان دے انداز دے نال سونے محبوب دے سیرت بھی بیان کی تھی آپ دے صورت کو بیان کیتے ہیں آپ دے معجزات کو بیان کیتے ہیں آپ دے حسن کو بیان کیتے ہیں آپ دے جمال کو بھی بیان کیتے ہیں ہر ایک علیحدہ علیحدہ مضمون مکنیت نہیں آدھے وقت مکویں دے قاری صاحب نے ایسے انداز دے نال سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت صورت حسن و جمال دے معجزات دے کمالات کو بیان کی دے اگر کہیں مقام دو دے اللہ دی توحید دے مضمون دے متعلق لوگوں نے آکے خواہش کی دی ایک مقام مدے ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے اپنے آپ کو اشارے کو زیادہ مواحد سمجھتے ہیں نا او بس
آئے نا قاری صاحب دے نال ملاقات کی ہے، قاری صاحب آئے ہو تسا بیان دے واسطے ہیں، بڑا شرک پھیل گئے، بڑے مشرک لوگ ہیں نا، بدعات رسومات چل دیاں پئی نا، ود دیاں بے دیاں نا، اج بس تسا توحید بیان کرو، پھر بھی آئے انہیں آگے قاری صاحب تسا توحید بیان کرو، توحید دا مضمون اج ہونا چاہیے ہے، اتنا بڑی ضرورت ہے توحید بیان کرنی ہے۔ قاری صاحب جس ویلے سٹیج دوتے آئے ہلکے بیان شروع کی دیں، او جڑے اپنے آپ کو زیادہ موحد سمجھن والے ہیں نا، انہاں دے سامنے بیٹھ کے سب تو پہلے ایو سوال کیتے نے آگے تساں جو رٹ لا دیتی ہے توحید 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 بیان کرو، میں کو ذرا اے دساؤ دسائی قرآن دے 30 سپاریاں دے اندر لفظ توحید کیڑے مقام تے کھڑے تے حدیث دے اندر سارے ذخیرہ دے اندر توحید دا لفظ کتنا کھڑے، یہ تساں بھی غور کر۔ قرآن دے پورے 30 سپاریاں دے اندر لفظ گل ہے صرف لفظ دی، اگا نہیں چلی بھائی گل، لفظ توحید نہ حدیث دے اندر ہے نہ قرآن دے اندر۔ اگلی گل مضمون سارے توحید دے، قرآن دے اندر بھی اور احادیث دے اندر بھی مضامین سارے توحید دے موجود ہیں۔ الوہیت، وحدانیت، وحدہ لا شریک ہونا، یہ موجود ہے، لفظ توحید موجود نہیں۔ یہ غور طرف گل ہے کہ توحید دا معنی کیا ہے، کہ اللہ ایک ہے، تو صحیح سمجھتے ہیں توحید اللہ ایک ہے۔ تیرے میرے آکھن کنو پہلے تو ابو جہل بھی یہ گل آدھا کہ بھئی اللہ ایک ہے، ہوندے تے سارے چ بل فرق نہیں رہندا کہ وہ بھی تو آدھا کرے، مشرک سب تو بڑا ہے پیا کہ اللہ ایک ہے۔ میں بھی منے نا، تساں بھی منے دیو، مشرک بھی منے نا، بل مشرک تے سارے اندر کوئی یہ معاملے دے اندر فرق نہ آیا، تمیز نہ آئی، پہچان نہ ہوئی۔ بیت اللہ شریف دا طواف کریں دے، 50 حج کی دن حاجیاں دی خدمت کریں دے، خیر دے وچ 7 لوگ انہاں کو پلویں دے کھڑے، پانی پلویں دے، اگر کوئی بیا کھواوے پلاوے حاجیاں دی خدمت کرے انہاں نال بھیڑ وے دے دے ذمہ واری میری ہے، میں نبھاونی، میں کرنا ہے ایک، یعنی یہ سعادت سمجھ دے۔ بیت اللہ دا طواف کرے دے، تلبیہ وہ پڑھ دے جڑا تو سمے پڑھتے ہیں، جڑے حاجی بن کے اتھا پڑھ دیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ مومن مسلمان اتنے تک تلبیہ پڑھ دے، لیکن او ایک لفظ کو بدھا دے دیا، اور کیا لفظ ہے کہ لا شریک لک لبیک الا تملکہ، او بھی نال ہنا جنہ کو تائیں اختیار دے دیتے، جنہ کو تائیں ملکیت دے دیتی ہے، اللہ تیرے علاوہ
او بھی مددگار ہیں پہ، او بھی تیرے نال شریک ہیں پہ، اللہ تملکو مگر او جنہ کو تے ملکیت رے دیتی ہے، فرق صرف اتھائیں آگے، اس تو علاوہ ایسے بھی کئی ہیں پہ جی میں ایک مثال ہے، کسی فاحشہ عورت دی، فاحشہ عورت اندے نال تعلقات والے بہت زیادہ ہو سکتے نا، اگر وہ شادی شدہ ہے اندے کو لو پچھو کہ مائی صاحبہ تیرے خامد کتنے ہیں نا، تو کدئی بھی او ایک گل نہ آکسی کہ میرے اتنے خامد ہیں نا، خامد کتنے ناکسی ہکو تعلقات بھامیں ہزاران دنال ہیں پہ، ایک گلیا ذہن دے رکھو کہ اللہ کو وعدہ لا شریک صرف من کے، صرف آنکھ کے اساں پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک آنکھن والے بہت معنی کیا بن دے، توحید دا معنی ایو بن دے کہ کوئی بھی شخص ہوئے، ولی ہوئے، چاہے کوئی بت ہوئے، چاہے کوئی درخت ہوئے، چاہے کوئی کھاون پیمن دے اجزاء ہوئے نا، انہاں تمام چیزاں کو لو، تمام چیزاں دے کو لو رب دی ذات دا معاملہ جس ویلے آسی کہ کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی ساری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی ساری حاجت پوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی ساری دعا کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی بھی اثر نال حامی تے ناصر کوئی نہیں، کوئی مددگار کوئی نہیں، سارے دا انکار کر کے ایا شخصیت ہکا ذات او اللہ دی کہ سب کو پیدا کرن والا بھی اوو، موت دیون والا بھی اوو، بچپن کلو جوانی، جوانی کلو بڑھاپے کلو موت تک، اگر کوئی کار ساز ہے اللہ تو علاوہ بھی کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی ذات بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے پیا، یہ چیز دا نام توحید۔ بزرگ آئے پیٹ دی تکلیف دے نال فوت ہو گئے، ساری زندگی اللہ دی توحید بیان کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، جس لئے پیٹ دے اندر تکلیف ہوئی ہے، جی میں پوچھتے ہیں ہون بھی پوچھتے ہیں بیکاری صاحب کو کیا تھی ہے، کیا تھی ہے، کیا تھی ہے، انہیں کو لئے پوچھے نہیں تو کیا تھی ہے، آکھے میں کھیر پیتے، انہیں نال پیٹ دے بیچ خرابی پیدا تھی۔ اللہ سے پوچھے بھی دنیا دے کیا کھیتے ہیں، آگے اللہ تیری توحید بیان کی تھی، آخر تے کیا آکھی، اللہ سے تیری توحید دے متعلق اللہ سے نے فرمایا جڑا اے شرک کیتے بھی کہ کھیر نے تے کو تکلیف پہنچائی ہے، کھیر نے تو تکلیف تے کو نہیں پہنچائی، تکلیف پہنچامن والا میں اللہ ہاں، تکلیف دور کرنے والا بھی میں اللہ ہاں، کھیر دے اندر تو کہیں قسم دی کوئی تکلیف ہو، موسیٰ علیہ السلام دی طرف بھی یہ واقع کہ او قوم جڑی آئی نا آگے بھی ساکوں دال ہوئے، تھوم ہوئے، بسل ہوئے، من و سلوہ کھا کھا اسا تھک گئے، آسمانہ تو بکا بکایا آندے اسا تھک گئے، ہون نہیں سارے کلو ایک ہمیں دے ان ساکو دال ہوئے، تھوم ہوئے، بسل ہوئے، اسا او کاسوں موسیٰ علیہ السلام بھی تناول فرمائیے پیٹ دے اندر عبادی چیزیں ہیں بھی آج بھی حکمہ طبہ ڈاکٹر حضرات یہ آدھیں کہ بھی عبادی چیزیں جڑیاں کھاسوں گیس پیدا تھیں دی ہے، مروڑ پیدا تھیں دی ہے، تو انہاں دا متبادل بھی نال نال ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام دے پیٹ دے اندر تکلیف ہوئی، اللہ سیاں یہ تکلیف ہو گئی ہے کی میں کرا، رب سیاں نے فرمایا یہ بوٹی کھڑی ہے تھی، یہ کو کھاؤ چباؤ،
گیس ختم ہو گئی سی، تکلیف ختم ہو گئی سی، موسیٰ علیہ السلام نے کر گیا، تکلیف ختم ہو گئی۔ بعد بلا تکلیف تھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام دے ذہن تے گل ہوا کھڑی ہے کہ بھی اللہ سینے آ کے بھی بوٹی کھاؤ، آرام آوے سی۔ گئے نا من کے بوٹی ہو کھا گدی نے، تکلیف اگے کولو ودھ گئی ہے۔ جب تکلیف بدھی ہے تو الہ العالمین دی بارگاہ چرچ کی تے اللہ اے بوٹی تکلیف کو دور کرنے والی ہے، آج بھی اندر کیا اثرات پیدا ہو گئے نا کہ انہیں تکلیف کو ودا دیتے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ بیماریاں دور کرنا ای بوٹی دے اختیار دے اندر نہیں ہے، تیرا خیال ہے کہ شاید اندی وجہ دے نال میری تکلیف ختم ہو گئی ہے، لیکن حکم میں اللہ دا ہو سی، اے بوٹی شفا بھی دے سی، اگر میں اللہ دا حکم نہ ہو سی نہیں بوٹی دے اندر کہہ قسم دی کوئی شفا موجود نہیں ہے۔ تو دوستو گزارش ہے یہ بھائی میرا ہاں تہارا دوست ہاں حضرت قاری کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور انہاں دی شخصیت پورے ضلع دے اندر محبوب شخصیت عظیم شخصیت۔ اس وقت جب میں کوئی اطلاع ملی میں اپنے آپ دے اندر سوچن لگا کہ بھلا ہونا میں کیویں سامنا کرے سا، کیا انہاں دے میں چہرے کو دیکھ کے برداشت کر سکسا یا نہ کر سکسا۔ او ہستا مسکراندہ ہویا چہرہ کہہ بلے رات دے وقت فون کر دے وینا، کہہ بلے دل کو فون کر دے وینا۔ گزشتہ ہفتے لاہور بجنے لگے نا، راتی 11 بجے فون کی دینے اگے یار دعا کرائے، میں چیک اپ واسطے میں دا پیا لاہور، رات دے 11 بجے بہن اے بھی تا دل دے اندر خیال آیا ہو سی نا کہ ہی وقت شاید ستا آیا ہوئے فون کر کے، لیکن اپنا دسنا اطلاع دیونا تے چھوٹا سمجھ کے ڈھارس بدھا دیونا، اے بھی دل دے اندر ہمیشہ انہاں دے موجود رہ دیئے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہو بجنیا فون کروں ہاں اڈٹ نہ تھی ویا، میں تو پھر خیال کرے نام و سمجھدا ہاں تکلیف ہے بھئی شاید وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اٹینڈ نہیں ہویا، کہیں مقام دوتے کہیں فیصلے دے جو ہوئے نا تاں واسطے نہیں اٹینڈ کر سکا، یا کوئی اس میٹنگ دے اندر موجود ہو سی تاں اٹینڈ نہیں کر سکے ہاں، پھر گزر دا وقت گھنٹہ گزر بننے ہاں یا دو گزر بننے نا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوندہ کہ وہ پوری ریوار فون نہیں دو جی ریوارا بنیا، یار تیری کل کال ہی ودی ہے میں ہوں والے مصروف ہم میں ہوں والے کال اٹینڈ نہیں کر سکیا، یا پھر اے ہے کہ میں پوچھے آدن میں گھنٹی ہمیشہ بند رکھ دا، اے میرے ذہن دنال ٹکران دی ہے بڑی میں کو تکلیف دے دی ہے ہی واسطے میں گھنٹی بند رکھ دا، اور پھر اکثر و بیشتر میں 10-15 منٹہ دو بعد والا دیکھ گندہ کیڑے کیڑے دی کال آئیے جانے انجانے دی کال بس نمبر ہے میں بلا کال کر دیتی ہے، پوچھے ماں ہاں جی کیا مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی پریشانی ہے دسو میں حاضرہ، پھر آدھے نا کہ یار سارا دیوار مصروف مشغول رہ کے انسان میں تھک بھی بینا تکلیفہ بھی ہن بیاں، لیکن ہنا تکلیفہ دا بھی مقابلہ کی دے بیماریاں دا بھی مقابلہ کی دے۔ دوستو اے بھی دس دے ماں کہ اگر موت بیماری دے نال آمنی ہو بیا تو سن 2005 دے وچ انہاں کو موت آ بنیا کیمیں او ایمیں جو دل دے ترائے بال سن 2005 کو لو بندن پہلی مرتبہ ہی چیک اپ دینا سن 2005 دے وچ ڈاکٹر آکے سے ترائے بال بندن پہ پہلے آجا تقریر نہیں کرنی اسٹارٹ پہ وہ وغیرہ ہوں دوائیاں استعمال کریں دے رہیں گے۔ میں ایک ڈیڑی میں آکھیا میں کہتے ہیں
بار بار جو یہ ڈاکٹر حضرات آدھن کرا گنو آپریشن میں کو آدھن میں اللہ سے کو دعا مانگی کہ اللہ سے میں کو موت جیڑی ہے نا وہ سنت والی عطا کرے. سنت مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 63 سال ہے تو میں بھی یہ اللہ کو دعا کی تھی کہ اللہ میں کو 63 سال دی عمر دے کے میں کو موت دے دیں. تو میں کو یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ میری یہ دعا قبول کی تھی اور ایویں ہی میں کو موت آسی. اگر یہ ہے مسئلہ کہ بھئی مرنا دہے تو آ کے پیسے بھر کے ضرور مرنے سے خرچہ کر کے ضرور مرنے اللہ پاک جو سنت دے مطابق سب کو موت دے دے میں تو پھر اساں یہ آگوں کہ بھی ہوں دی آپریشن کرا گی دے آپریشن تو بعد یہ ہے کہ بھی ہوں اساں تکڑے تھی گئے ہیں میں ہوں دے ڈائے نا 63 تو بعد بھی اساں 75 تیں چلے ویسوں لیکن گل دی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گل بڑی پختگی دے نال قرآن دا جو فیصلہ ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ کی طرف جو مقرر وقت ہے جو مقرر دمہار ہے جو مقرر جگہ ہے ہوں جگہ دے اتے ہوں دمہار ہوں لحظے دے اندر موت آونی ہے ہوں دے کلو ایک لحظہ پہلے بھی نہیں ہو سکتا دے ایک لحظہ بعد دے اندر بھی نہیں ہو سکتا. ساری دمہار ہسپتال دے اندر گزاری نے علاج معالجہ چلتا رہ گئے تکلیف شام دے وقت مغرب دی نماز بھی ادا کی دی نے دوستو احباب بھی آئے نا انہاں دے نال ہستے مسکرا دے گالی بھی کرے دے رہ گئے نا. ڈاکٹر کو اجازت کی دی کہ ہن تکلیف ختم ہو گئی ہے انہاں کے جی ہاں ٹھیک ہے ہن تو سب بن سکتے ہو بس ایک گولیاں ہیں نا یہ کھاؤ جا تو اس تو بعد تو سب کو چھٹی ہے. ہن دوستو احباب اے انہاں دا قریبی ساتھی ساری زندگی انہاں دے نال کٹھے رہن والا آدن گولیاں ہاتھ گن کے بیٹھے نا تیرے کلو پوچھے نے فاروق میں کھا گنا ہاں بھی تو دسا میں کھاواں چا ہاں سی تساں دسو کھاواں چا بس کہیں آکے 2 گولیاں چا کھاؤ کہیں آکے سے 1 گولی کھا گنو کہیں آکے سے ڈاکٹر نے جو تجویز کر دیتی ہے نا اے کھا گنو تاکہ تکلیف ہو دور ہو بنے ڈاکٹر دا کھانے پیا بس چاہ دے نہ چاہ دے ہوئے او آخری ڈوز او گھن گی دیئے 15 یا 20 منٹاں تو بعد او پہلے والی کیفیت جڑی تندرستی والی ہے او ختم ہو دی گئی ہے آہستہ آہستہ. دوستو میں دسی بنیا تو اگوں ایک گل کہ سونے محبوب پیغمبر دا فرمانے ہے پیا کہ آخری وقت جن دی زبان دو تے کلمہ طیبہ آ بنے اور جن دا چہرہ مغرب والے پاسے قبلے والے پاسے پھر بنے بس سمجھو ان بندے کو ایمان دوتے موت آئیے یہ آدھے اس تو بعد تکلیف بدی گئی ہے. آخر دے اندر ڈاکٹر نے آکسیجن لا دیتے ہیں آکسیجن لگی رہ گئی ہے آدھے 3 مرتبہ انہوں نے آکسیجن کو پڑھ سٹے اور نالی آکھن لگے نا کہ میرے استاد ہن بزرگان حضرت مولانا ضیاء القاسمی آخری وقت انہوں دی بھی کیفیت ہی آئی کہ پورے جسم دوتے یہ انہاں ڈاکٹران دیاں او جیڑیاں مشینہ دیاں ٹوٹیاں نو لگیاں ہویاں نا انہاں نے آخر دے آگے یارو اے پٹ گنو ہن انہاں دی ضرورت نہیں ہو گنن والے آ چکے نا کاری سے بھی اگل کی دیئے اے آکسیجن پڑ سٹو ہن ٹائم آگئے او گھنن والے آگئے نا ادن ہنان آہدن آکھن والے اے سارے گواہ نا کہ انہا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر تکلیف بدیئے ہی میں پاسا بلائے نے ادن اللہ اللہ والتکلیف بدیئے بے پاسے پاسا پھیر کے بتاہ دن اللہ آخری وقت تک اللہ دے رسول دا نام زبان دوتے رہ گئے نماز بھی کوئی نہیں رہی تکلیف دی حالت دے اندر
چاہے بیٹھ دے اتے ہانا بہ کے ویسے بھی کھڑے ہو کے نین پڑھ سکتے ہیں، تکلیف دی شدت ہوں دی ہے اکثر و بیشتر بہ کے یا کرسی دے نماز پڑھ دے ہیں، لیکن وہ آخری وقت والی نماز، آخری وقت والی نماز مغرب والی نماز آئی ہے، اور وہ نماز بھی رب دیا نمازاں پوریاں کر کے جو دن قیامت دے اللہ جب پوچھی نمازاں تیریاں پوریاں ہن تو انشاءاللہ اے آکھن جو گا ہو سی کاری زیب کے یا اللہ ساری زندگی دیا تیریاں نمازاں میں پوریاں کر کے آیا، تیرے قرآن دی خدمت ہی نہیں کی تھی بلکہ کو حرز جام بنائی رکھیا، تیرے محبوب دی سیرت کو حرز جام بنائی رکھیا، ریش مبارک گئی ہیں تو سن ڈٹھیاں حسن تصویرہ ہونا دیا عام طور دوتے ایمیں کچھی ہوں دی آئی داڑی نظر نہیں آنی۔ حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ نے ہک دیاڑے مولانا عبدالغفار اپنے بیٹے کو آ گیا کہ یارو اے تر یار بھی ہے تارا ہم سن بھی ہے بیا جماعت دا بڑا رکن بھی ہے بیا اور بڑا خطیب بھی ہے، بڑا سونا قرآن پڑھ دے، انہاں کو آنکھوں اے داڑھی پوری کرن جا۔ مولانا عبدالغفار دینا میں آکھیا بابا جان تو سوں دی داڑھی ڈٹھی کوئی نہیں، آکھیا دس دی تے پئیے، آکھیا نہیں میں ہونے تو کو داڑھی دکھ لینا انہاں دی داڑھی تہاری داڑھی کلو بھی بڑی داڑھی ہے۔ تو سے فرمایا اچھا میرے کو وڈی کی میں کاری صاحب موجود ہے نا انہاں کو گھینا ہے نا، آکھنے ذرا ہی میں داڑھی کو کھولو نا، جب کاری صاحب نے داڑھی کھولیے تا ناف کھولو بھی تلے داڑھی ہے، ساری زندگی داڑھی دے نال اس طرح کے چیز نہیں لایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو ریش مبارک آئی نا وہ مٹھ بر آئی، میرے محبوب نے کدہیں داڑھی دے کہیں بال دے نال نہ کینچی نہ اس طرح کدہیں بھی نہیں استعمال کیتا، کاری صاحب نے بھی ساری زندگی داڑھی دے ہوتے کینچی اس طرح استعمال نہیں کیتا، وہ بد کے اتنے تک ناف تک آ گئی ہے، وہ تصویریں بھی موجود ہیں پیاں۔ الہ العالمین دی بارگاہ دے اندر میں بھی دعا گو ہاں تساں بھی دعا کرو رب جہاں نعم البدل کوئی نہیں، اللہ پاک حضرت قاری صاحب انہاں دی عزیز اقارب کو انہاں دے نقش قدم دے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین آکھو چاہیے درود پاک۔ اللہ کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، بھاویں زندگی 900 سال ہوئے، بھاویں عمر 1000 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پرائی ہے، بھاویں زندگی 900 سال ہوئے، بھاویں عمر 1000 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پرائی ہے، تیری میری کیا حیثیت ہے، نہیں چھوڑیا موت نبیانو، تیری میری کیا حیثیت ہے، نہیں چھوڑیا موت نبیانو، نہیں چھوڑیا موت نبیانو، او بھی رحلت کر گئے دنیا تو، او بھی رحلت کر گئے دنیا تو، جدے لئی کائنات سجائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پرائی ہے، دشمن دی موت تے
خوش نہ تھی کل سجنا بھی مر جانا ہے کل سجنا بھی مر جانا ہے اس جگ دی ہر شے فانی ہے اس جگ دی ہر شے فانی ہے ایک رہنا ذات الہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے ہر وقت خدا دی یاد چ رہو کسے ویلے موت چا سڈ مارے کسے ویلے موت چا سڈ مارے کر خوب عبادت رب نو منا کر خوب عبادت رب نو منا کر ہر دم ذکر الہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے بھاویں زندگی 900 سال ہووے بھاویں عمر 1000